سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے تناظر میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ قریبی روابط برقرار رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر بھارتی کوڈ کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ عازمین حج کو سعودی عرب بھجوانے کے لیے حج پروازوں کا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مشترکہ مفادات کونسل کے ذریعے نہروں کا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل کرنے پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے پناہ گزینوں کے بڑھتے ہوئے بحران پر عالمی سطح پر ہونے والے اقدامات کو ناکافی اور انتہائی مایوس کن قرار دیا ہے۔ فلم کے معروف مزاحیہ اداکار منور ظریف کی 49ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا 18واں میچ ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے باہمی تعاون کو فروغ دینے اور امن، استحکام و پائیدار ترقی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اسحاق ڈار نے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کو بھارت کے بے بنیاد الزامات، اشتعال انگیز بیانات اور یک طرفہ اقدامات کے رد عمل میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں بتایا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم نے علاقائی استحکام برقرار رکھنے، مذاکرات کو فروغ دینے، صبر و تحمل سے کام لینے اور تنازعات کے پرامن تصفیے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے ابھرتی ہوئی علاقائی صورتحال کی روشنی میں قریبی روابط برقرار رکھنے اور مشاورت کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر بھارتی کوڈ کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں دشمن نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کرنے کی کوشش کی۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ یہ واقعہ پاک فوج کی مستعدی، پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے اور پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملکی سالمیت کا دفاع اور قومی مفادات کا تحفظ کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور فلسطین کی صورتحال سمیت باہمی تشویش کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ اقتصادی امور کے وزیر احد چیمہ نے کہا ہے کہ پاکستان قازقستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں اپنی باہمی سرمایہ کاری میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان قازقستان بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سرمایہ کاری کی پالیسی غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے مربوط لائحہ عمل پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں منافع نکلوانے یا سرمایہ کی واپسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین معاشی اشتراک عمل کو فروغ دینے کے خواہش مند ہیں۔ عازمین حج کو حجاز مقدس پہنچانے کے لیے حج پروازوں کا مشن شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں پی آئی اے کی پرواز PK-713 آج صبح اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے مدینہ منورہ روانہ ہوئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عازمین حج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کی گئی ہیں۔ سردار محمد یوسف نے اس بات پر زور دیا کہ ہر حاجی کو موبائل فون اپلیکیشن والی سیم فراہم کی جا رہی ہے جو ان کی مینا میں راستہ بھول جانے کی صورت میں رہنمائی کرے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس سال اسلام آباد اور کراچی سے 50,000 سے زائد عازمین روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت حج ادا کریں گے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر کے بڑے شہروں میں مرحلہ وار تعمیر، مرمت اور بحالی کے منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مرحلے میں 49 شہروں کے نکاسی آب کے نظام پر کام کیا جائے گا۔ اجلاس میں مزید فیصلہ کیا گیا کہ بجلی کے اخراجات پر قابو پانے کے لیے پانی کی فراہمی کے ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ مریم نواز نے تمام نئے پارک بنانے کے منصوبوں میں جھولوں اور کھیلوں کی سہولتوں کو لازمی شامل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے مشترکہ مفادات کونسل کے ذریعے نہروں کے مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر کیا ہے۔ انہوں نے کراچی کے ہوائی اڈے پر پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب کوئی نہر باہمی رضامندی کے بغیر تعمیر نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس سلسلے میں نگران حکومت کے جاری کردہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کا سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں جاری ایک بیان میں اس واقعے کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے پولیس حکام سے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ طلب کی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں امن کی بحالی کے لیے پولیس اور سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراہا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کی گاڑی کو کراچی میں دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا، تاہم وہ محفوظ رہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اس کو ایک علاقائی حریف کی جانب سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے متاثرین کی ایسوسی ایشن نیٹ ورک کے آغاز کے موقع پر قومی بیان دیتے ہوئے پاکستان مشن کے کونسلر جواد اجمل نے کہا کہ پاکستان کے پاس جعفر ایکسپریس مسافر ٹرین پر حملے کے بارے میں ٹھوس شواہد موجود ہیں، جس میں کم از کم 30 بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے اور درجنوں کو یرغمال بنایا گیا کہ یہ حملہ اس کے علاقائی حریفوں کی بیرونی معاونت سے کیا گیا تھا۔ جواد اجمل نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ پاکستان مشن کے کونسلر نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی بشمول دائیں بازو کی انتہا پسندی، اسلاموفوبیا، نسلی اور لسانی بنیادوں پر مبنی دہشت گردی اور بالخصوص ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے پناہ گزینوں کے بارے میں سلامتی کونسل کی بریفنگ کے دوران ایک بیان دیتے ہوئے پناہ گزینوں کے بڑھتے ہوئے بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کو ناکافی اور مایوس کن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والے ممالک کو بروقت قابل اعتماد انسانی اور ترقیاتی معاونت فراہم کی جائے اور یہ معاونت قرضوں کی بجائے گرانٹس کی صورت میں دی جائے۔ انہوں نے عطیات دینے والے ملکوں اور اداروں سے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے لیے فنڈنگ میں نمایاں اضافہ کریں تاکہ موجودہ بحران کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کو عرصہ دراز سے تصفیہ طلب تنازع کشمیر کے باعث وحشیانہ تشدد کا سامنا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ اس تنازع کے حل میں نہ ہونے کی وجہ سے بھارتی فوج کو ماورائے عدالت ہلاکتوں کی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہلاکتیں جعلی مقابلوں میں کی جاتی ہیں جن میں بے شمار بے گناہ افراد شہید ہوئے اور لاتعداد خاندان تباہ و برباد ہو گئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج نے ظلم و ستم کی داستان رقم کر دی ہے۔ فلم کے معروف مزاحیہ اداکار منور ظریف کی 49ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے 321 فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور وہ اسکرپٹ سے ہٹ کر الفاظ کی ادائیگی کے لیے مشہور تھے۔ منور ظریف نے اپنے فلمی سفر کا آغاز 1961 میں پنجابی فلم ڈنڈیاں سے کیا اور فلم ہتھ جوڑی سے شہرت حاصل کی۔ ان کی دیگر فلموں میں پردے میں رہنے دو، بنارسی ٹھگ اور جیرا بلیڈ شامل ہیں۔ انہیں بہار و پھول برساؤ، زینت اور عشق دیوانہ میں بہترین کارکردگی پر نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ منور ظریف 1976 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ پاکستان سپر لیگ کا 18واں میچ آج لاہور میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف ادیب اے حمید کی برسی کے سلسلے میں فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب آخر میں موسم۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک جبکہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید گرم رہے گا، تاہم میدانی علاقوں میں کہیں کہیں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، کراچی و مظفر آباد 38، پشاور 39، کوئٹہ 35، گلگت 33، مری 26 جبکہ سری نگر 28، جموں 38 اور لیہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے تناظر میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ قریبی روابط برقرار رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر بھارتی کوڈ کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ عازمین حج کو سعودی عرب بھجوانے کے لیے حج پروازوں کا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مشترکہ مفادات کونسل کے ذریعے نہروں کا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل کرنے پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔